السلام علیکم پاکستانی، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ پہلے ذرا یہ ویڈیو دیکھیں کہ یہاں پر جو پی ٹی آئی کے عمران خان کے نام پر جنہوں نے ووٹ لیے ہوئے ہیں اور آج وہ اسمبلیوں میں جا کر پہنچے ہیں، ان کی آج کل عمران خان کے لیے کیا خدمات وہ سر انجام دے رہے ہیں۔ وہ صرف اپنے ٹکٹس بک کے ذریعے سے اسمبلیوں تک تو پہنچ گئے، اب صرف مراعات کو انجوائے کر رہے ہیں اور صرف یہ ٹوپی ڈرامہ پاکستانی عوام کو دکھا رہے ہیں کہ رہا کرو۔ اسمبلیوں میں دو چار نعرے لگا لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں ہم نے اپنا فرض پورا کر لیا ہے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ عمران خان کو کوئی انہوں نے پلیٹ میں رکھ کے آپ کو نہیں دے دینا، وہ طرح طرح کے قانون پاس کروا رہے ہیں، ہر قسم کا فیصلہ ان کے حق میں آ رہا ہے۔ جو بھی اب میں کسی ایک بہت تجزیہ کار ایکسپرٹ تجزیہ کار ہے، ان کا ایک تجزیہ سن رہا تھا، وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ آج کل بلکہ میرے خیال سے اعتزاز احسن کا یہ تجزیہ تھا کہ جو بھی ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف اس وقت چاہ رہے ہیں کہ یہ فیصلہ ہونا چاہیے، تو حکومت میں یا عدالتوں میں جو بھی فیصلے ہو رہے ہیں وہ وہی ہو رہے ہیں جو ہمارے چیف آف جسٹس چیف آف آرمی اسٹاف اس وقت چاہ رہے ہیں۔ تو عمران خان کو کسی نے آپ کو پلیٹ میں رکھ کے نہیں دینا، اس کے لیے جدوجہد کرنی پڑے گی، باہر نکلنا پڑے گا، کوئی لاہ عمل بنانا پڑے گا۔ یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں پی ٹی آئی کے اپنے جو لیڈران ہیں اس وقت، یہ سارے بکے ہوئے ہیں، یہ سارے جو ہیں دونوں طرف وکٹوں کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، ان کے پاس کوئی پلان ہی نہیں ہے۔ آپ جب سے انہوں نے شیر افضل مروت کو نکالا اس کے بعد آپ ان کی کارکردگی دیکھ لیں کہ انہوں نے عمران خان کے لیے کتنا کام کیا ہے۔ اور دوسری جانب آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف یہ رہنماؤں کو آپ ان کا موازنہ کمپیریزن کریں، جنہوں نے عمران خان کے نام پر ووٹ لیے ہیں، ٹکٹ انہوں نے حاصل کیا، اسمبلی تک پہنچ گئے، ایم پی ایس بن گئے، ان کی کیا کارکردگی ہے سوائے بینیفٹس لینے کے، اور جو بھی کرپشن وغیرہ تو چلو بعد کی باتیں ہیں وہ۔ اور دوسری طرف آپ ایسے ورکرز، ایسے پی ٹی آئی کے سیاسی کارکنوں کا موازنہ ان رہنماؤں سے کریں جو بلا معاوضہ، یعنی ان کو پی ٹی آئی کی طرف سے تو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے نا، وہاں سے پی ٹی آئی نہ ان کو فنڈنگ کر رہی ہے، نہ ان کو کوئی ان پر انویسٹمنٹس کر رہی ہیں، اور وہ عمران خان کے حق کے لیے، عمران خان کے کاز کے لیے ہر پلیٹ فارم پر اپنی آواز اٹھا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں علی زئی کے بھائی کو قتل کر دیا، اس کا کیا بنا آج تک کوئی اس کا جواب ملا؟ الدین کا دیکھ لیں، اس کو طرح طرح کی دھمکیاں ان کے فیملی کو دیں، ان کا کوئی آج تک پتہ چلا کہ کیا ہوا، کیوں ہو رہا ہے یہ سب کچھ؟ پھر عباد فاروق کے جو بیٹے کو مارا گیا، مطلب وہ جیسے بھی فوت ہوئے، لیکن عباد فاروق کی جب گھر سے اٹھایا گیا تو اس کا بچہ جو ہے وہ صدمے میں چلا گیا، یا اس کو شوق لگا، جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت بنی اور وہ بالآخر اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کتنے لوگوں کو انہوں نے جیلوں میں بند کیا ہوا ہے، یاسمین راشد ہو گئی، کینسر سروائیور ہیں، اور پھر عمران خان خود جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ پھر ابھی یہ جو آپ میں اس میں تصویر لگائی ہوئی ہے، یہ ایشال نام اس لڑکی کا نام ہے، وہ بھی ابھی ٹک ٹاک پر آ کر وہ بھی ریکویسٹ یہی کر رہی ہیں کہ اس کے لیے آواز اٹھائیں۔ بھائی جب تک آپ آواز نہیں اٹھائیں گے، ظلم کے خلاف بولیں گے نہیں، تو یہ تو ہوتا رہے گا۔ اور کتنے پاکستان میں کتنی جیلیں ہیں؟ میرے خیال سے 10,000 لاکھ جیلیں کر لیں۔ عمران خان کو ووٹ کتنے پڑے ہیں؟ کروڑوں سے زیادہ اس کو ووٹ پڑے ہوئے ہیں۔ جب آپ کروڑوں کی تعداد میں نہ صحیح لاکھوں کی تعداد میں بھی باہر نکلیں گے نا، تو یہ کبھی بھی آپ کو جیلیں اپنی نہیں بھر سکتے۔ تو اسی لیے آپ کو اگر عمران خان کو رہا کروانا ہے، ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں، تو بھئی آپ کو روڈوں پر نکلنا پڑے گا۔ ایسے آپ کو پلیٹ میں رکھ کر قانون کے مطابق یا عمران خان کو رہا نہیں کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کی طرف سے یہ کوششیں ضرور ہو رہی ہیں کہ وہ عدالتوں میں چکر لگا رہے ہیں، انصاف کے ذریعے سے وہ کھیلنا چاہ رہے ہیں، لیکن جب تک آپ کے پاس کوئی پلان نہیں ہوگا، صرف ٹک ٹاک پہ بنانے کے لیے، جیسے اب زرتاج گل صاحب ہیں، ان کی میں تو جب بھی ٹک ٹاک آن کرتا ہوں ان کا یہی نعرے ہی صرف ہوتے ہیں کہ رہا کرو رہا کرو۔ میں نے کون سی ان کی پلان کوئی لائے عمل ہو جو وہ اس میں شریک ہوئی ہوں کہ یہ لائے عمل ہے، ہم اس طرح کا احتجاج کریں گے؟ بس وہ احتجاج کی کال دیتے ہیں، اسلام آباد تک لوگوں کو لے آتے ہیں، علی امین گنڈاپور صاحب جو وزیر اعلیٰ ہیں، اور وہاں سے پھر بھاگ جاتے ہیں۔ اب یہ ایشل نامی کا بندے کا، ایشل نامی کی ٹک ٹاک آئی ڈی ہے، اس کا نام ایشل ہے، تو اس کے بارے میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ بھئی اس کے بھائی کو اٹھا لیا گیا، پھر اس کے خاندان کو، اس سے ریلیٹڈ جتنے لوگ ہیں ان کو اٹھا لیا گیا، ان پر ٹارچر کیا گیا کہ بتاؤ بھئی یہ لڑکی کہاں پہ رہتی ہے۔ کیوں بتائے بھئی؟ آپ لوگوں کا کیا ہے؟ وہ قانون پاکستان میں حق کی آواز اٹھا رہی ہے کہ بھئی رول آف لاز ہونا چاہیے پاکستان میں قانون کی بالادستی ہونی چاہیے پاکستان میں بھی، یا اسی طرح بھیڑ بکریوں کی طرح ہم نے وقت گزارنا ہے پاکستان میں؟ مطلب جو آواز اٹھائے گا اس کو آپ اٹھا لیں گے۔ تو پھر اگر اس طرح سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں نکلنا ہے تو پھر یہی حال ہوتا رہے گا، پھر نہ عمران خان باہر آ سکتے ہیں اور نہ ہمارے ملک کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ ایسے ہی پھر ظلم اور جبر بربریت برداشت کرنی پڑے گی یہاں پر۔